ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت امثال کی کتاب۔ اے میرے بیٹے، فاضلہ عورت کس کو ملے گی؟ اس کی قدر موتیوں سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے خاوند کے دل کو اس پر اعتبار ہے اور اس کو نفع کی کمی نہ ہوگی۔ وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی کرے گی پر بدی نہیں۔ وہ اون اور کتان کی تلاش میں ہے اور اپنے ہاتھ کی چستی سے کام کرتی ہے۔ وہ اپنے ہاتھ تکلے پر چلاتی ہے اور اس کی ہتھیلی اٹیرن کو پکڑتی ہے۔ وہ غریب کے لیے اپنی ہتھیلی کھولتی ہے اور مسکین کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے۔ حسن دغا باز ہے اور جمال ناپائیدار۔ یہ خداوند سے ڈرنے والی عورت کی تعریف کی جائے گی۔ اس کی محنت کا اجر اس کو دو اور اس کے اعمال پھاٹک میں اس کی تعریف کریں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس متی کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں کو یہ تمثیل سنائی۔ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک اور ملک کو جاتے وقت غلاموں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا۔ ایک کو 5 قنطار دیے، دوسرے کو 2 اور تیسرے کو 1، ہر ایک کو اس کی لیاقت کے موافق دیا، اور سفر کو روانہ ہوا۔ جس کو 5 قنطار ملے تھے وہ فوراً گیا اور ان سے لین دین کر کے 5 اور کما لیے۔ اسی طرح جسے 2 ملے تھے اس نے بھی 2 اور کمائے، لیکن جسے 1 ملا تھا اس نے جا کر زمین کھودی اور اپنے مالک کا قنطار چھپا دیا۔ بڑی مدت کے بعد ان غلاموں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا۔ جسے 5 قنطار ملے تھے وہ 5 قنطار اور لے کر حاضر ہوا اور کہا، اے خداوند، تو نے مجھے 5 قنطار سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 5 اور کما لیے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے نیک اور دیانتدار غلام، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار نکلا، میں تجھے کثرت کا مختار بناؤں گا۔ اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو۔ اور جسے 2 قنطار ملے تھے اس نے بھی حاضر ہو کر کہا، اے خداوند، تو نے 2 قنطار مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 2 قنطار اور کما لیے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے نیک اور دیانتدار غلام، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار نکلا، میں تجھے کثرت کا مختار بناؤں گا۔ اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو۔ تب وہ بھی جسے 1 قنطار ملا تھا حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے آقا، میں تجھے جانتا ہوں کہ تو سخت آدمی ہے، جو جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے۔ پس میں نے ڈرتے ہوئے جا کر تیرا قنطار زمین میں چھپا دیا، دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے۔ اس کے مالک نے جواب میں اس سے کہا، اے شریر اور سست غلام، تو جانتا تھا کہ میں نے جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں۔
بس چاہیے تھا کہ تو میرا روپیہ ساہوکاروں کو دیتا تو میں آ کر جو میرا ہے سود سمیت لے لیتا۔ بس اس سے یہ کنتار لے لو اور جس کے پاس 10 کنتار ہیں اسے دے دو، کیونکہ جس کسی کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس افراط ہوگی، مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے، اور اس نکمے غلام کو باہر کے اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ تو تھوڑے میں دیانتدار نکلا، آ اور اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو۔ گڈ مارننگ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ قدرت کی خاص مہربانی ہے کہ قدرت ہر بشر کو اس دنیا میں کچھ خاص صلاحیتوں، کچھ خاص خوبیوں اور کچھ خاص لیاقتوں سے نوازتی ہے۔ کچھ ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، اور ذمہ داری ہر شخص کو مختلف انداز میں مختلف طریقے سے دی جاتی ہے، اور ذمہ داری کے ساتھ ایک بڑی مزیدار چیز جڑی ہوتی ہے، اور وہ ہوتا ہے اختیار، وہ ہوتی ہے اتھارٹی، اور ہم اپنی اس ذمہ داری کو اتھارٹی کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں، اختیار کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن اس ذمہ داری کے ساتھ جہاں اختیار جڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک اور چیز جڑی ہوتی ہے۔ ہم اس ذمہ داری کو انجوائے تو کرتے ہیں، اختیار کو انجوائے تو کرتے ہیں، لیکن جو دوسری چیز جڑی ہوتی ہے اس سے بھول جاتے ہیں، اور وہ ہوتی ہے اکاؤنٹیبلٹی، وہ ہوتا ہے حساب دینا، وہ ہوتا ہے یوم حساب یا یوم احتساب۔ پیارے بھائی اور بہنوں، ہمیں جو بھی زندگی میں ذمہ داری ملتی ہے، جہاں ہم اختیار کو انجوائے کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہمیشہ یہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ ایک دن ہم نے اس ذمہ داری کا حساب بھی دینا ہے۔ آج ہم سال کے دوران میں 33واں اتوار منا رہے ہیں، اور آج کی پاک انجیل کا لب لباب ہے کہ ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق دیا جاتا ہے، جیسے میں نے پہلے آپ لوگوں سے عرض کی ہے، اور ہم اس دیے کے تناسب سے اکاؤنٹیبل بھی ہوتے ہیں۔ ہمارا خدا اس سے زیادہ توقع نہیں ہم سے رکھتا، لیکن کئی بار ہم اپنا آپ، اپنی صلاحیتیں دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی بدولت کئی بار ہمارے اندر بغض کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے، جیلسی پیدا ہو جاتی ہے، جو ہماری دی گئی صلاحیتوں کو زنگ آلودہ کر دیتی ہے، اور جس سے ہماری پرفارمنس، ہماری صلاحیتیں اور ہماری خوبیاں وہ متاثر ہوتی ہیں۔ اور وہ آج مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کے سامنے جو تمثیل رکھی ہے، تمثیل ایک آدمی کے گرد گھومتی ہے جس نے سفر پر جانے سے پہلے اپنے غلاموں کو بلایا ہے، اپنے نوکروں کو اپنے پاس بلایا ہے، اور کیا کیا ہے کہ ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق، اس کی خوبی کے مطابق، اس کی صلاحیت کے مطابق نقدی کی کچھ رقم دی ہے، کچھ کنتار دیے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو پہلا ہے اس کو 5 کنتار دیے ہیں، جو دوسرا ہے اس کو 2 کنتار دیے ہیں، اور جو آخری ہے، تیسرا ہے، اس کو 1 کنتار دیا ہے۔ یہ نقدی دینے کا مقصد کیا ہے؟ یہ کنتار دینے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد تھا کہ وہ اپنے مالک کے لیے مزید آمدن حاصل کرے۔ بڑی مدت کے بعد مالک آیا ہے اور ان سے حساب لینے لگا ہے۔ نقطہ بڑا خوبصورت ہے۔ مالک کا آنا مسیح خداوند کی دوسری آمد کو ظاہر کرتا ہے۔ پہلے نوکر کو جب وہ آیا تو اس نے بتایا کہ خداوند
اے آقا تو نے مجھے 5 کنتار دیے تھے، دیکھ میں نے 5 اور کنتار کما لیے ہیں، اور اس کو شاباش ملی ہے۔ اے نیک اور دیانتدار خادم شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار نکلا، آجا اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو۔ اسی طرح یہی خوشکن رویہ مالک نے اپنے دوسرے غلام کے ساتھ بھی روا رکھا، جس کو 2 دیے تھے اس نے بھی 2 اور کما لیے تھے۔ لیکن جب تیسرے کی باری آتی ہے، جس کو 1 دیا گیا تھا، اس نے آتے ہی سب سے پہلے اپنے مالک پر یہ الزام لگایا، اے آقا میں جانتا ہوں کہ تو سخت ہے، جو جہاں نہیں بوتا وہاں سے کاٹتا ہے، اور جہاں نہیں بکھیرتا وہاں سے جمع کرتا ہے۔ اور مالک نے اپنے الزام کی طرف دھیان نہیں دیا، مالک نے اپنے اوپر لگنے والے الزام کی پرواہ نہیں کی ہے، بلکہ اس نے اپنے اس شریر ملازم کو، نوکر کو، غلام کو جواب دیا ہے کہ جب تو جانتا تھا کہ میں جہاں نہیں بوتا وہاں سے کاٹتا ہوں اور جہاں نہیں بکھیرتا وہاں سے جمع کرتا ہوں، تو پھر تیرے لیے لازم تھا کہ تو میرا یہ کنتار ساہوکاروں کو دیتا تاکہ میں سود سمیت ان سے حاصل کر لیتا۔ پیارے بھائی اور بہنوں، یہ الزام جو نوکر نے مالک پر لگایا ہے، اس سے وہ بری نہیں ہوتا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو مجرم ٹھہرا لیا ہے، اور حکم ہوا ہے کہ اس کے پاس جو ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے۔ اس کی سستی اور کاہلی کا یہی انجام ہے کہ اس نکمے غلام کو باہر کے اندھیروں میں ڈال دیا جائے، جہاں دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ روحانی دنیا کی یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اور اصول ہے کہ جس کے پاس ہے، جس کے پاس پہلے موجود ہے، اسے اور دیا جائے گا اور اس کے پاس افراط ہوگی۔ کیا خداوند چاہتا ہے؟ مالک کیا چاہتا ہے؟ کیا اس لیے اس کو سزا دی گئی کہ وہ دیے گئے کنتار کو کاروبار میں لگانے میں ناکام رہا؟ بلکہ اس نیک کام کے نہ کرنے سے ثابت ہوا کہ اس کے پاس نجات والا ایمان نہیں تھا، اس کا خدا پر بھروسہ نہیں تھا، اس کا خدا پر توکل نہیں تھا، اس کی امید نہیں تھی۔ پیارے بھائی اور بہنوں، زندگی میں جتنی بھی مایوسی آ جائے، جتنے بھی حالات خراب ہو جائیں، کبھی بھی خدا پر اپنا توکل جو کہ ہے وہ نہیں چھوڑنا ہے، نا امید نہیں ہونا ہے۔ اپنی امید کو، اپنے ایمان کو، اپنے توکل کو، اپنے بھروسے کو کبھی بھی مرنے نہیں دینا ہے۔ ایک مومن کی، ایک ایماندار کی یہ معراج ہے، کیونکہ اس کی امید جو کہ ہے وہ ہمیشہ اپنے خداوند کے ساتھ جڑی رہتی ہے۔ اور ہمارا خداوند یسوع مسیح، ہمارا آقا و مرشد، ہماری زندگیوں کے لیے سب سے بڑا نمونہ ہے، جس کا توکل، جس کی امید، جس کا بھروسہ ہمیشہ اپنے باپ پر رہا ہے، اور اسی بھروسے اور اسی امید میں وہ صلیبی موت تک اپنے باپ کا وفادار رہا ہے، اور اس فرما برداری کے اس باپ نے اسے وہ نام بخشا جو ہر ایک نام سے اعلیٰ ہے۔ ہم پاکماس میں شامل ہوتے ہیں، اپنے خداوند کا بدن اور خون لیتے ہیں، اور بدن اور خون لینے سے ہم بھی باپ کی فرما برداری کا بار بار اقرار کرتے ہیں، اور بقول پولس رسول ہم سب نور اور دن کی اولاد ہیں، اس لیے پس جاگتے رہیں اور ہوشیار رہیں۔ پہلے 2 غلاموں کی طرح، امثال کی اس فاضلہ عورت کی طرح
کیونکہ عقل مند عورت کی قدر جو کہ ہے وہ موتیوں سے زیادہ ہے، اور اس کی عقل مندی اس کے خاوند کے لیے ہے، کیا ہے؟ خوش بختی کی علامت ہے۔ اور بقول پطرس رسول ہم اس لیے ہیں کہ اس کی خوبیاں ظاہر کریں۔ کس کی؟ جس نے تمہیں تاریکی سے اپنے عجیب نور میں بلایا ہے، جو ہمیں نور کی صلاحیتوں سے نوازتا ہے، خوبیاں دیتا ہے، ورنہ ہمارا اپنا آپ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بھی صلاحیتیں، خوبیاں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں وہ اسی کی دی ہوئی ہیں، اور ضروری ہے کہ اسی کے کام آ جائیں۔ یہی کرامت ہے، یہی معجزہ ہے، یہی ایمان ہے کہ ہم اس کی دی ہوئی خوبیوں کی بدولت آگے بڑھیں اور مالک کی خوشی میں شامل ہوں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔